بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپریل 1453 21 سالہ عثمانی سلطان محمد دوم اپنی فوج کے ساتھ 1000 سال پرانی بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کا محاصرہ کر چکے ہیں۔ ٹھیک 10 سال پہلے 1443 میں سلطان مراد دوم نے انہیں اس تاریخی شہر اور اس کی مضبوط دیواروں کے سامنے اسی طرح کھڑے ہو کر کہا تھا کہ قسطنطنیہ کائنات کا دل ہے، وہ سرزمین جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے، اور جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا دنیا اسی کی ہوگی۔ سلطان محمد دوم نے اپنے والد کی باتیں سن کر ان سے اسی وقت پوچھا کہ قسطنطنیہ کی دیواروں کو گرا کیوں نہیں دیتے، تو اس پر ان کے والد نے جواب دیا کہ ابھی تک اتنا طاقتور ہتھیار تیار نہیں ہوا جو قسطنطنیہ کی ان مضبوط دیواروں کو گرا سکے۔ جس پر شہزادے محمد نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ والد محترم، میں ان دیواروں کو گراؤں گا، اور جب میں سلطان بنوں گا تو قسطنطنیہ کو فتح کروں گا۔ یہ مکالمہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے عثمانی خلیفہ سلطان محمد دوم اور ان کے والد سلطان مراد دوم کے درمیان تھا۔ اس وقت سلطان محمد دوم کی عمر صرف 11 سال تھی، لیکن صرف 10 سال کے مختصر عرصے میں سلطان نے دنیا کے سب سے مضبوط اور بڑے شہر قسطنطنیہ کو فتح کیا اور عثمانی خلافت کو دنیا کی سپر پاور بنایا۔ تو وہ کون سا ایسا خطرناک ہتھیار تھا جس کی وجہ سے سلطان نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور اس ہتھیار کے سامنے شہر کی مضبوط اور بڑی دیواریں ریت کی دیواریں ثابت ہوئیں۔ ویڈیو میں آگے چل کے آپ اسی ہتھیار کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دنیا کی سپر پاور عثمانیہ خلافت جب اپنے انجام کو پہنچی تو پھر کیسے صرف ایک اذان کو مکمل کرنے کے لیے 7 لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ معلومات اور حقائق سے بھرپور ویڈیوز کے ملنے کا سلسلہ جاری رہے۔ السلام علیکم دوستو، یہ مناظر اس وقت کے ہیں جب سلطان محمد دوم قسطنطنیہ شہر میں اس عظیم ہتھیار کے ساتھ داخل ہو رہا تھا، وہ ہتھیار جو اسے دنیا کے سب سے مضبوط ترین شہر قسطنطنیہ کو فتح کروانے جا رہا تھا۔ سن 1453 میں سلطان محمد دوم قسطنطنیہ آئے تو ایسی گھن جرج کے ساتھ آئے جو شاید دنیا میں کسی دشمن نے پہلے نہیں سنی تھی۔ دنیا نے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں توپیں ایک جگہ نہیں دیکھی تھیں۔ محرخین کا خیال ہے کہ ان توپوں کی تعداد 70 کے قریب تھی۔ سلطان محمد نے اپنے والد سے کیے وعدے کے مطابق 1453 میں قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کو سمجھے کائنات کا دل کو بھی شکست دی اور اس عظیم شہر کو عثمانی سلطنت کا نیا دارالحکومت بنایا۔ عثمانی فوج کو اس جیت میں سب سے بڑا تعاون کی بنائی گئی توپوں سے حاصل ہوا تھا، جن توپوں کو اس زمانے کا ایٹم بم کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ 15ویں صدی کے وسط تک توپیں محاصروں پر مبنی جنگوں کے لیے فیصلہ کن ہتھیار بن چکی تھیں۔ اس زمانے کی جدید ٹیکنالوجی اپنانے کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے پاس بڑے پیمانے پر ہتھیار بنانے کے لیے وسائل اور سہولیات تھیں، جن کی بنیاد پر انہیں اپنے یورپی مخالفین پر برتری حاصل ہو گئی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی توپیں کس نے بنانے کی پیشکش کی اور کس طرح سلطان نے ان کاریگروں کے ہنر کی قیمت ڈالی۔ ہنگری سے تعلق رکھنے والے اوربان نامی ایک کاریگر سلطان محمد دوم کے دربار میں پیش ہو کر ایک توپ کا ڈیزائن پیش کرتا ہے، جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے گولے شہر کی تاریخی دیواروں کو گرا دیں گے۔ اس توپ کو بسلیکا توپ کا نام دیا گیا اور یہ اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی توپ تھی۔ کاریگر کا کہنا ہے کہ یہ توپ 8 میٹر لمبی ہوگی، جبکہ اس کی قیمت 10,000 دکت ہوگی۔ سلطان محمد دوم نے اس کاریگر کو جواب دیا کہ اگر اس توپ نے قسطنطنیہ کی دیواروں کو گرا دیا 4 گنا قیمت زیادہ ملے گی، لیکن شرط یہ تھی کہ توپ صرف 3 ماہ کے اندر تیار ہونی چاہیے۔ وعدے کے مطابق مقررہ وقت میں توپ تیار ہو گئی اور اسے قسطنطنیہ پہنچانے کا مرحلہ شروع ہوا۔ اب وقت تھا دنیا کے سب سے بڑے اور مضبوط ہتھیار کو قسطنطنیہ لے جانا۔ قسطنطنیہ کا شہر پہلے بھی کئی بار فتح ہوتا آ رہا تھا، لیکن کسی بھی جنگجو فوج نے ایسا بڑا اور جدید ہتھیار استعمال نہیں کیا تھا۔ اس کام کے لیے 30 ویگنیں جوڑی گئیں، جنہیں کھینچنے کے لیے 60 طاقتور بیلوں کا بندوبست کیا گیا۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ویگنوں کا توازن خراب نہ ہو اور توپ گر نہ جائے، ویگنوں کے دونوں اطراف 200 اہلکار تعینات کیے گئے۔
جبکہ توپ کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے 50 کاریگر اور ان کے ساتھ مزید 200 معاونین آگے چل رہے تھے۔ ان کا کام راستے میں سڑک کے ناہموار حصوں پر پل تعمیر کرنا تھا۔ ادرنہ سے قسطنطنیہ کے اس 213 کلومیٹر کے فاصلے کو طے کرنے کے لیے تقریباً 2 ماہ لگے، اور فروری مارچ گزرنے کے بعد یہ قسطنطنیہ سے 5 میل دور مناسب جگہ پر نصب کر دی گئی۔ عثمانی فوج نے حملوں کا آغاز کیا اور اس کے بھاری گولوں نے محصور شہر کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچایا اور عثمانیوں کی فتح میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ دنیا میں عجوبہ کہلانے والی مضبوط ترین دیواریں اب ریت کی طرح سرکتی ہوئی گر رہی تھیں، اور قسطنطنیہ اپنے نئے فاتح کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار تھا۔ سلطان نے شہر فتح کیا تو گزرے ہوئے عظیم اسلامی فاتحین کے عمل کو دہراتے ہوئے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیا۔ کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، لیکن پہلے اس شہر کی قسمت ایسی نہیں تھی، کیونکہ جب بھی کسی قوم نے اس شہر پر قبضہ کیا تو خون کی سرخی سے شہر کو سرخ کر دیا تھا۔ خلافت عثمانیہ اس وقت دنیا کی سپر پاور بنی اور اگلے 600 سال تک اپنے روب و جلال کے ساتھ موجود رہی، لیکن پھر 20ویں صدی میں دنیا میں جو تبدیلیاں ہوئیں اس کی وجہ سے یہ سلطنت بھی ختم ہوئی۔ ہوا کچھ یوں، جب پہلی عالمی جنگ ختم ہوئی تو دنیا نے ایک سیکولر معاہدہ کیا، جس کے مطابق دنیا بھر کے ممالک نے اپنے ملکوں کے گرد بارڈر لگایا اور اپنی اپنی فوج بنائی۔ اس وقت تک اس دنیا میں یہودیوں کا سکہ رائج ہو چکا تھا، اور اب یہودی دنیا کو کنٹرول کرنے جا رہے تھے۔ یہودیوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کوئی بھی اسلامی طاقت اور فوج منظم نہیں ہونے دیں گے، اور ہر ملک کی فوج سیکولر ہوگی۔ پھر یہودی دنیا نے عرب کے بحری ڈاکو شاہ سعود کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا، اور مقدس ترین اسلامی مقامات جو کبھی خلافت عثمانیہ میں شامل ہوا کرتے تھے آل سعود کے زیر انتظام چلے گئے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی اور مصطفیٰ کمال اتا ترک جیسے مغرب نواز لیڈر آئے تو آیا صوفیہ میں جب ایک ممبر پارلیمنٹ نے اذان دینے کی کوشش کی تو اسے شہید کر دیا گیا، پھر دوسرا ممبر اس اذان کو مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ یوں 7 لوگوں نے اپنی جان دے کر صرف ایک اذان مکمل کی۔ بلا شبہ خلافت عثمانیہ کا ختم ہونا مسلمانوں کی دل خراش تاریخ ہے۔ آپ کے خیال میں اس خوفناک اور بڑے ہتھیار یعنی اس توپ کے علاوہ خلافت عثمانیہ میں ایسی کیا خاص بات تھی جس کی بنیاد پر وہ 600 سال تک دنیا کی سپر پاور رہے؟ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔